رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک بعض دینی معاملات بہت اہم ہوتے ہیں اور اس اہمیت میں ہمارے سامنے اس کی کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں اور ساتھ میں اس کے کچھ فوائد اور اس کو نہ ماننے پر بہت سارے نقصانات، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عبادت اور اس نیکی کے تعلق سے ہم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کس طرح جڑ رہے ہیں اور اس جڑنے کا تعلق اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ میں بہت دور نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے لاؤں گا جس مسئلے کو سمجھنے میں دقت ہو، جو ہم میں سے بعض کی زندگیوں میں پائی جائے اور بعض کی زندگیوں میں نہ پائی جائے، بلکہ ایک وہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے اور آپ کے تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، اس قدر لازمی ہے کہ علماء کی ایک بڑی تعداد اس کے ترک پر ایمان کو خطرے میں قرار دیتی ہے اور صحیح قول کے مطابق واقعی ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور وہ معاملہ کوئی انہونا معاملہ نہیں، بلکہ ہم اور آپ دن رات میں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ہے۔ اس نماز کے تعلق سے فضیلت، اس کی اہمیت اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کے مختلف پہلوؤں اور جہاد کو ہم لوگوں نے بار بار مختلف موقعوں پہ سنا ہے۔ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر مختصر انداز میں اس کو بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد اس پہلو پہ آؤں گا کہ جب ہم نماز کے ذریعے اللہ سے جڑتے ہیں تو اس جڑنے اور ربط کا اللہ کے نزدیک اور بندے کے نزدیک کیا رتبہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے نماز میں اللہ سے جب دعائیں پڑھ کر رابطہ قائم کرتا ہے تو یہ صرف دعائیں اور رابطہ ہی نہیں، بلکہ اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس وعدے کو کس طور پر نبھاتا ہے اور نہ نبھانے پر اس کے اللہ سے 5 وقت مختلف رکعتوں میں کیے گئے وعدوں کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک دینی اعتبار سے کس کیٹیگری میں آتا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو وہ میں عام باتیں بیان کرنا چاہوں گا جو عام طور پر نماز کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں سب سے اہم بات ہے کہ نماز اسلام کے ان 5 بنیادی چیزوں میں شامل ہے جس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہے، جس کی تفصیل بنی الاسلام علی 5 والی حدیث میں ہم اور آپ بار بار پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ ایک انسان کے مومن ہونے اور کافر و مشرک ہونے کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اور وہ حد فاصل نماز ہے۔ اگر بندہ نماز کی قدر کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، تب تو وہ ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو پورا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کفر و شرک کے دائرے میں شامل ہو کر اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم سے دوچار نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم اور آپ یہ بات کی بار بار اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے جن چیزوں کے تعلق سے سوالات کریں گے، ان سوالات میں سب سے ابتدائی اور پہلے مرحلے کے سوالات میں
آپ سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا صَلُحَ صَلُحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ، کہ اگر اس کی نماز کے معاملات درست پائے گئے تو آگے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، وَإِذَا فَسَدَ، اور اگر یہی معاملہ صحیح نہیں قرار پایا، درست نہیں رہا، تو اس کے تمام اعمال فاسد اور بگڑنے کا پورا خطرہ ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہم کو اور آپ کو دین کی تمام اہم باتیں بتائیں، اس کی خاطر مختلف تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کی، یہاں تک کہ گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، دشمنوں کے وار بھی کھیلنے پڑے، مختلف موقعوں پر آپ کو جسمانی، خاندانی اور دیگر اعتبارات سے مختلف نقصانات اٹھانے پڑے، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن پھر بھی آخری لمحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے آخری مرحلے میں جب آپ مرض موت سے دوچار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار غشی آ جا رہی تھی، بے ہوشی ہوتی جا رہی تھی، تو اس موقع پر جب ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہدایت، جسے ہم آخری وصیت کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھی اس میں تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ دیکھو نماز کی فکر اور اس کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع مت جانے دینا، یعنی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی ادائیگی میں آنکھوں اور زندگی کو قرار و سکون ملتا تھا، یعنی یہ نماز صرف چند اعمال میں قیام، رکوع اور سجود اور سجدے اور تشہد میں جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ انما جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون و اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب کوئی مشکل آتی، کوئی ایسے حادثات یا واقعات رونما ہوتے جو فکر مندی کے مسئلے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے یا بلال، اے بلال اقیم الصلاۃ ارحمنا بہا، اے بلال نماز کا انتظام کرو اور اس نماز کے ذریعے ہم لوگ سکون اور راحت حاصل کریں۔ جو مشکل اور پریشانی دنیاوی، ذاتی، اجتماعی اور ملی طور پر پیش آئی ہے، یہ نماز اس سے راحت کا اور سکون و آرام کا سبب ہے۔ اور خود قرآن کریم میں بھی ہم نے پڑھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر آپ دو چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، ایک صبر اور ایک نمازوں کی پابندی، تو اس کے ذریعے آپ بیشتر مسائل میں مدد حاصل کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو صحیح روش پر قائم رکھیں گے، اور آپ کی پریشانی کا مسئلہ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں ہے اذا حزبہ امر، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش ہوتی، فزع الی الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں جس چیز کی طرف رخ کرتے، سب سے پہلے جس سے اپنے آپ کو سکون پہنچانے اور اس غم کو ہلکا کرنے کی کوشش اور جد و جہد کرتے، وہ نماز تھی، اور آپ نماز کے لیے جاتے۔ اسی طرح سے ہم نے اور آپ نے جو نماز کی فضیلتیں سنی ہیں، الصلاۃ یکفر اللہ بہ الخطایا، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا ہے، آپ کو سکون پہنچاتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو ہلکا کر دیتا ہے، آپ سے جنت میں جب جانے سے پہلے میدان حشر میں سوال ہوگا تو ابتدائی مرحلے میں اس میں کامیابی کے بعد بقیہ تمام مراحل میں بھی کامیابی کا انتظام تو ہوگا ہی۔ اس حدیث میں ہے کہ یہ نماز یکفر اللہ بہا الخطایا، اس کے ذریعے جو گناہ ہم اور آپ کبھی کرتے ہیں اور ہم سے آئے دن بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کے کفارے،
ان کی تلافی اور ان گناہوں کی معافی تلافی اور ان کو ہمارے نامہ اعمال سے حذف کر کے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دینے کا ذریعہ دی۔ اسی طرح روز قیامت کے بارے میں ہے من حافظ علی الصلاۃ، جس شخص نے نمازوں کی پابندی کی، کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، تو یہ نماز کی پابندی روز قیامت اس کے لیے وہ راستہ بنے گی جس سے وہ پورے صراط کی مشکلات اور دیگر تمام مشکل مراحلوں سے بچتا ہوا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندہ بن کر جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ یہ نماز اس کے لیے برہان و دلیل بنے گی، بلکہ یہ نماز خود آئے گی اور بندے کے تعلق سے کہے گی کہ اے اللہ یہ بندہ نماز پڑھا جاتا تھا اور یہ نماز اس کی سفارش کا ذریعہ ہوگی اور روز قیامت اس کے نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور ہم اور آپ وہ حدیث بھی جانتے ہیں کہ جب میدان حشر میں سورج چند نیزوں کے فاصلے پہ ہوگا، اس کی تپش بہت زیادہ، ہر بندہ اپنے گناہ کے وقت پسینے میں شرابور اور اس میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس موقع پر جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، اس میں وہ نمازی بھی ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا کہ اب اگلی اذان ہونے والی ہے، پھر نماز پہ جانا ہے، پھر دوسری اذان ہونے والی ہے، اس میں بھی پہنچنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جب ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور کہا تھا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے قریب رفیق کے طور پر رہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ، اگر جنت میں میرے قریب رہنے کی تمنا ہے تو میں تو دعا کروں گا، لیکن اس میں میری مدد کرو بکثرت السجود، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کے ذریعے۔ اور اگر تم زیادہ نمازیں پڑھو گے، 5 وقتہ نمازیں، اس کے ساتھ سنن نوافل، دیگر نفلی نمازیں، رات کی نمازیں یا دیگر اور اوقات میں جو مختلف نمازیں ہیں، تو یہ کثرت سجود تمہیں جنت میں نہیں بلکہ جنت میں میرے قرب اور رفاقت کا موقع عطا فرمائے گی۔ اور وہی ہم نے اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جو نمازی نماز پڑھے لیکن غفلت برتے، دیر سے آئے، جماعت میں آنے میں کسی طرح سے مختلف بہانے تلاش کرے، تو قرآن کریم میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم کی خطرناک وادی ہوگی جو اپنی نمازوں کو بھول کر یا دکھاوے کے لیے یا لاپرواہی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے وہ آیت بھی سنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخیوں کی مکالمے نقل کیے، قرآن کریم میں کہا کہ تمہارے دوزخ میں جانے کا سبب کیا ہے، ما سلککم فی سقر، اس دوزخ میں کیا چیز تمہیں لے کے آئی ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا ان میں پہلا جواب تھا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آج دوزخ تک لے آئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اکثر و بیشتر ہم اور آپ سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں۔ ان مختصر تمہیدی گفتگو کے بعد میں اب اصلی مدعے پہ آتا ہوں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ بلکہ ہم نے اور آپ نے پڑھا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کے مختلف کلمات دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جوابی کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، حدیث میں مختلف موقعوں پر میں یہ بات کر چکا ہوں کہ الگ الگ کلمات پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی ربی، میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ یوم آخرت اور یوم الدین کا تذکرہ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ
اس کا رتبہ اور مقام متعین فرما کر آخرت کے لیے محفوظ رکھتے ہیں اور بہت کچھ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز شریعت کی طرف سے متعین کرتا ہے، احادیث میں تفصیل سے کس نماز کا وقت کیا ہے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کی جانب اشارے ہیں۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو صبح کی نماز ہم اس وقت ادا کرتے ہیں جب رات کی تاریکی ختم ہو کر روشنی نمودار ہونا شروع ہوتی ہے اور ایک بڑی طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے، سورج پورے آب و تاب کے ساتھ ہمارے سر پر اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے، اور گرمیوں میں ہم اور آپ اس کی شدت سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور سردیوں میں اس وقت کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کاش اس کی وجہ سے سردی کا اثر کم اور دھوپ کی تپش میں ہمیں کچھ گرمی کی راحت ملے۔ پھر ایک بڑی طاقت اور بڑی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، پروردگار کا حکم ہوتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ اس بڑی تبدیلی میں پھر اپنے رب کو یاد کرو اور ظہر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سورج جس آب و تاب کے ساتھ اوپر گیا تھا، دھیرے دھیرے وہ پھر اپنی کشش میں کمی کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور جب اس آب و تاب کے اندر کمی ہوتی ہے، اثر کا وقت ہوتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ لیجیے جس سے گرمیوں میں ہم پناہ مانگ رہے تھے، جس کی سردیوں میں طلب کر رہے تھے، اب اس کی حیات میں، اس کی روشنی میں، اس کی تپش اور گرمی میں فرق آیا، تو اب پھر ہمیں یاد کرنا ہے اللہ کو اور اصل کے لیے حاضر ہونا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورج اپنی تپش کے ساتھ اپنی روشنی سے بھی محروم ہونے جا رہا ہے، یہ اب اپنے آب و تاب کے ساتھ نظر آنے کے باوجود اب نظر آنے سے بھی محرومی سے دوچار ہو رہا ہے۔ اس لمحے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے سورج، میں تو تجھے پوجنے کی سوچ رہا تھا، لیکن تو جو غروب ہونے والا ہے میں تجھے کیوں پوجوں؟ میں تو اس کو پوجوں گا، اس کی عبادت کروں گا جو تجھے طلوع کرتا ہے اور پھر غروب میں لے جاتا ہے۔ اور اس وقت پھر ہم اللہ کے سامنے سورج کے غروب ہوتے کے وقت اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس عظیم کائنات کے چلانے والے خالق کا تصور کر کے پھر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی ہمیں ہلکا پھلکا نظر آتا ہے، ڈوبتے ہوئے سورج کی بھی ہلکی پھلکی رمق اور اس کی روشنی برقرار رہتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کی وجہ سے آسمان پہ شفق اور روشنی بھی غائب ہوتی ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا آنے لگتا ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے، ہم پھر اللہ کی عظمت و کبریائی کو اور اس کے سامنے جانے کو تیار ہوتے ہیں کہ پھر وعدہ کریں کہ اللہ کچھ نہیں، ساری طاقت اگر ہے تو صرف تیری ہے۔ اور یہ 5 وقتہ نماز اور اس کے اوقات یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں، یہ مختلف حالات کی تبدیلیاں یا کائنات کے مختلف سیاروں کی تبدیلیاں، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی اس دعا کو پڑھیں، یا مقلب القلوب، اے سورج اور چاند کے رفتار کو، اس کی روشنی کو بدلنے اور پلٹنے والے، تیرے اندر دلوں کو بھی موڑنے اور پلٹنے کی صلاحیت ہے۔ القلب بین اصبعی الرحمن، یہ دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے اللہ اسے پلٹتا پلٹتا پھیرتا ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلوبنا علی طاعتک، ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ ابھی مغرب پڑھی ہے، عشاء بھی پڑھنے کی توفیق دے، عشاء پڑھی ہے، فجر بھی پڑھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی کہتے ہیں یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا الی طاعتک، اگر دلوں کو پھیرنا ہے تو اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری، اپنی عبادت کی جانب پھیرنا، نافرمانی سے بچانا۔ اور پھر
جب ہم ان نمازوں کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت و کبریائی اللہ اکبر کو کہنے کے بعد جب رب سے ہم کلام ہوتے ہیں تو مختلف دعائیں مختلف طرح پڑھتے ہیں. عام طور پر یہاں کے لوگ جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا ہے اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اے اللہ ہمارے گناہوں اور ہمارے درمیان اتنی دوری کر دے جو دوری مشرق و مغرب کے درمیان ہے, جو دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوئے تھے, اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد یہ اللہ سے دعا بھی کی تھی جو ایک طرح سے وعدہ ہے. اگر ہم اس نماز کے پڑھنے کے بعد باہر نکل کر ان برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو ہم نے نماز میں جو وعدہ کیا تھا, جو اللہ سے مانگا تھا, فوراً ہی ہم سے چھوڑ کر اگر غلط راستے پہ جاتے ہیں تو یاد رکھیے اسلام میں وعدہ خلافی ان بدترین جرائم میں ہے جسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب, اور اسی میں ہے اذا وعد اخلف, وعدے کی خلاف ورزی بھی منافق کی علامت ہے. اور اگر ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے اس طرح سے دھل دے جس طرح سفید کپڑے داغ سے دھل دیے جاتے ہیں, جس طرح مشرق اور مغرب میں دوری ہے ایسے ہی ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے. اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی زندگی تبدیل نہیں کرتے, مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے معاملات میں پھر اسی روش پر نامزد ہو جاتے ہیں, حلال و حرام کی پرواہ نہیں, صحیح غلط کی تمیز نہیں, سچ اور جھوٹ کا امتیاز ختم. تو یاد رکھیے یہ 5 مرتبہ آپ وعدہ کرتے جب وعدہ خلافی کرتے ہیں تو آپ تصور کر لیجیے کہ جس سے آپ تو 4 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں کیا وہ آپ پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ اور جب ہم اور آپ اللہ سے یہ دعا مان کر ایک عہد و پیمان اور وعدے کرتے ہیں تو پھر اب آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اب اگر ہم نے اس نماز کو نہ سمجھا, اس کی دعاؤں کو نہ سمجھا, اس کے پیغام کو ذہن میں نہیں رکھا تو یاد رکھیے اگر ٹریفک رول میں ہیلمٹ پہننا ضروری ہے تو سر پہ ٹوپی یا کوئی چیز لگا دینا مقصود نہیں بلکہ مقصود آپ کی جان کو بچانا. اگر دنیاوی نظام میں ہے تو اللہ کے نظام میں نماز کا مقصد ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس نماز کا مقصد ہے کہ آپ بار بار اللہ کے سامنے آتے ہو, کھڑے رہتے ہو, تھوڑی دیر کے بعد جھک جاتے ہو, پھر اللہ کا حکم ہوا رکوع سے کھڑے ہوتے ہو, پھر حکم ہوا پھر اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیک کر اللہ کے حکم سجدہ کو بجا لاتے ہو. یہ 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت مختلف نمازوں میں دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ کرتے ہو. اگر اس سے تمہاری زندگی تبدیل نہیں ہوتی, اس اللہ کا استحضار ہر وقت نہیں رہتا, دنیا میں جانے کے بعد اپنے معاملات میں تم بھول جاتے ہو کہ وہ رب کیا چاہتا ہے, تم سے کیا مطلوب ہے, تو میرے بھائیوں جس طرح کاغذ کی ٹوپی ایکسیڈنٹ میں آپ کو نہیں بچا سکتی, ہم اور آپ سب جانتے ہیں, اسی طرح سے یہ نماز اپنے اصل مقصد میں ناکام ہے, ادھوری ہے. غور کیجیے جب آپ کو ایک عظیم قوت کا احساس ہوا, رب نے اپنے دربار میں بلا کر اپنی عظمت کا احساس دلایا, تم سے وعدہ کروایا, گناہوں سے معصیتوں سے دور رہنے کا وعدہ کروایا, اور پھر ایک پیغام بھی دیا. ہم رکوع میں جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی سن لیتے ہیں جو اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اگر ہم نے سچے دل سے نماز کی تمام دعائیں پڑھی, حمد و ثنا ادا کیا, سورہ فاتحہ پڑھا اور رکوع کے بعد ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد یا مختلف تفصیلی دعائیں جو اس کے بعد مشکل سے 1 منٹ کی نہیں ہے وہ پڑھی, رب
तुम राह रास्त पर चलो, जायज रास्ते को इख्तियार करो, नाजायज से दूर रहो। वो वादा कर रहा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, यकीन रखो अन्नहु लन तमुत नफ्सुन, कि कोई भी आदमी मरेगा ही नहीं, उसकी जिंदगी की आखिरी सांस आएगी ही नहीं। कब तक? हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा व अजलहा, जब तक उसे पूरी की पूरी उसके किस्मत में लिखी हुई रोजी मिल नहीं जाती। हम ये सुनने के बावजूद अगर नाजायज तरीके अपनाते हैं तो याद रखिएगा हमें वो मिलना है तो हमारी किस्मत में है। और हदीसों में भी है वालम कि हमारा नफा और नुकसान अल्लाह तबारक व तआला के चाहे बगैर किसी और के करने और चाहने से कभी भी किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकता। ये तमाम चीजें अल्लाह के कब्जे में है। लिहाजा मेरे भाइयों, ये नमाज एक वादा है, ये नमाज अल्लाह से एक अहद है, ये नमाज अल्लाह की हिफाजत और तमाम जरूरतों की तकमील का एक बेहतरीन जरिया है। अगर हम चाहे जितने नमाज और रोजे पढ़ें लेकिन जिंदगी तब्दील नहीं होती तो ये आयत कि ये नमाज फाहशा बुराइयों, फाहशियात, गुनाहों, हर तरह की मासियतों से रोकने का जरिया है। अगर ये नहीं पाई गई तो नमाज गोया अपने असली मकसद में अभी कामयाबी की जानिब ले जाने का जरिया नहीं बन सकती। हमें जरूरत है कि हम अपनी इस्लाह करें, हालात का जायजा लें और याद करें कि अल्लाह से जो हम 5 वक्त का वादा करते हैं, बीच के औकात बहुत कम है, उन औकात में हम अल्लाह की नाफरमानी ना होने दें ताकि अल्लाह के किए गए वादे और नमाज के बेशुमार फज़ाइल जो मुख्तसर अंदाज में मैंने बयान किए हमें और आपको मिल सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाजों को पढ़ने, अपने घर वालों को भी पढ़ाने और इसको कायम रखने और कायम करने की कोशिश करने वाला बनाए। लालू इंतकाल कर रहे हैं, उनकी मकसद फरमा।